میں پہلے جن کے گھر میں رہا کرتا تھا وہ مالک مکان ایک خاتون تھیں، بڑی عمر کی خاتون تھیں، بڑا خیال کرتی تھی اللہ تعالیٰ اگر زندہ ہیں تو ان کی عمر میں برکت دے، اگر دنیا سے چلی گئی ہیں تو مغفرت کرے. تو میں نے دوسری شادی کی تھی، نہیں تو چھپڑ میں کرائے کے گھر کی ضرورت تھی. سمجھ رہے ہیں؟ جب بھی دوسری شادی کرتا ہے تو چھپڑ میں کیا چاہیے ہوتا ہے؟ ایک کرائے پہ گھر چاہیے ہوتا ہے. اس کو طریقہ بھی ساتھ ساتھ ضمناً بتا رہا ہوں. بتایا تھا سب گھر والوں کو کر رہا ہوں، لیکن عین کرتے ہوئے اگر بتاؤ گے تو پکڑے جاؤ گے، یاد رکھو. تو پہلے بتاؤ کہ کروں گا، کرتے ہوئے عین وقت پہ نہیں بتاؤ. کیونکہ جب میں کرنے لگا تھا نا، سب کو بتایا ہوا تھا خاندان کو میں کروں گا، لیکن جس دن کرنی تھی تو اس دن جو خاص رشتے دار جن کو بتایا ہوا تھا گواہ کے طور پر بننے آؤ، وہ بھی مکر گئے، ڈر گئے، وہ بھی ہم نہیں آ رہے بھائی. میں پریشان، یار بھائی مکر گیا، سگا بھائی کہہ رہے بھائی اپنی ذمہ داری پہ ہم نہیں آ رہے. بھائی 1 سال سے سمجھا رہا ہوں، ذہن بنا رہا ہوں، کہہ رہے نہیں بھائی ہم پکڑے جائیں گے یار. یہ حال ہو گیا تھا نہ. لڑکی والوں کے صرف ابا اماں آئے، ان کے بھی رشتے دار نہیں آ رہے، ہمارے بھی بہت سو کو تو ہم نے بتایا نہیں تھا، وہ تو چترول لگاتے. جن کو بتایا تھا ذہن سازی کی، وہ عین موقع پہ مکر گئے، بولے بھائی خود کرو. بھائی دوستی کے تانے، یار تم دوست ہو، جگری یار. بھائی جگری ویری کچھ نہیں ہوتا، شادی تم کر رہے ہو، پٹیں گے ہم. تو ایسے موقع پہ ضرورت ہوتی ہے چھپڑ میں کوئی کرائے پہ گھر لیا جائے. اور مجھے کسی نے بتایا کہ مالک مکان ایک خاتون تھی، اس کو اگر بتا دیا نا کہ دوسری کر رہا ہوں تو گھر بھی نہیں دے گی کرائے پر. وہ سمجھے گی یہ پتہ نہیں کس قسم کا آدمی آ گیا، یہ غلط قسم کے لوگ ہیں، یہ ان کو گھر نہیں دو. تو ان کو نہیں بتانا، ان کو بتانا پہلی ہے. ہم نے کچھ بتایا، ہم نے کہا بس شادی ہو رہی ہے، نہ پہلی بتایا نہ دوسری. ان کو تصور بھی نہیں تھا کہ شکل سے اتنا نیک آدمی لگ رہا ہے، یہ دوسری بھی کر سکتا ہے. ٹھیک، شکل سے ان کے تصور ہی نہیں تھا. انہوں نے کہا پہلی کر رہا ہوگا، شکل سے نیک لگ رہا ہے. تو اس وقت جو مالک مکان تھی، خاتون تھیں بیچاری، بڑی نیک خاتون. اللہ تعالیٰ اگر وہ زندہ ہیں تو عمر میں برکت دے، دنیا سے چلی گئی ہیں تو ان کی مغفرت کرے. تو وہ مجھے کہا کرتی تھی کہ بیٹا میرے پاس بڑا گھر تھا، ہمارے میاں کے کاروبار میں نقصان ہو گیا، میں کرائے پر آ گئی. روتی رہتی تھی یہ بیچاری سوچ ہائے ہمارے وہ دن تھے، ہائے وہ دن تھے جب میرے میاں کا کیا تھا، بڑا بزنس. ان کا کوئی شوہر کو لاس ہوا تھا اور وہ بیچارے روڈ پہ آ گئے، تو مکان بک گیا، گاڑی بک گئی، تو غریبوں والی زندگی پر آ گئے. ہاں تو مکان ان کا کرائے پر نہیں تھے، سوری اپنا مکان تھا، مگر چھوٹا مکان تھا. 4-5 کمرے تھے، 1 کمرہ ہم نے لے لیا، 2 کمرے ان کے پاس تھے. یہ بھی یاد رکھو جب شادی کیا کرو نا تو یہ نہ دیکھا کرو کہ 10 سال کے بعد جب اتنے بچے ہو جائیں گے تو یہ کمرے کا مکان تو چھوٹا پڑ جائے گا. او بھائی بات کی اللہ پہ چھوڑ دو. ابھی فی الحال دیکھو ایک عدد بیوی کے لیے کتنا گھر چاہیے آپ کو. جب بچے ہوں گے تو جس اللہ نے ابھی ایک گھر دیا ہے وہ بعد میں بھی اگر میں اس وقت بیٹھ کے سوچتا رہتا کہ میرے جب 5 بچے ہو جائیں گے، ان وائف سے میرے 5 بچے ہیں الحمدللہ، میں سوچتا رہتا یار 5 بچوں کے ساتھ ایک گھر میں ایک کمرے میں کیسے رہوں گا. ہم نے کہا ابھی بسم اللہ کرو، پھر بات کی دیکھی جائے گی. تو ہو جاتا ہے، سب کچھ ہو جاتا ہے. نکاح کے معاملے میں کیلکولیٹر لے کے نہیں بیٹھا کرو، کیونکہ اللہ نے فرما دیا یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ، فقیر ہو گئے تو اللہ اپنے فضل سے غنی کر دے گا. تو اللہ نے ہر چیز حساب و کتاب سے نہیں رکھی ہے، کیلکولیشن سے نہیں ہوتی. کام کرو، آگے بڑھتے جاؤ، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے راہیں کھولتا چلا جائے گا. تو وہ بیچاری رویا کرتی تھی، ہائے بیٹا ہمارے اتنا بڑا بزنس تھا، اتنا بڑا گھر تھا، اب کس پہ آ گئے. مجھے حیرانگی ہو رہی تھی کہ میں جو ان کا کرایہ دار ہوں ٹھیک ہے، جس کے پاس ان کے لحاظ سے کچھ بھی نہیں ہے، جو میری تنخواہ آتی ہے 1 تاریخ سے پہلے ختم ہو جاتی ہے، اور میری ذمہ داریاں بھی زیادہ ہیں. 2 گھر ہیں، بچے بھی ہیں، پہلی وائف سے تو بچے تھے، گھر بھی زیادہ میرے، ذمہ داریاں بھی زیادہ، اور آگے بھی اولاد کا امکان ہے. تو ساری چیزیں ہیں، اور ہمارے پاس تو 1 بالس بھی زمین نہیں ہے، اور ہم ان کے کرایہ دار ہیں. اللہ کا فضل ہے، ہم خوش بیٹھے ہیں، اور جو لینڈ لارڈ ہے وہ کیا کر رہا ہے، وہ رو رہا ہے بیٹھ کے، ہائے یہ ہو گیا، ہائے یہ ہو گیا، ہائے یہ ہو گیا. تو مجھے بڑا دل چاہتا تھا ان کو کس طریقے سے سمجھاؤں کہ اماں چھوڑ دو یہ فکریں،